السلام علیکم لسنر. یہ ایک لانگ اسٹوری ہے. کوشش کروں گا کہ ایک پارٹ میں ختم ہو. اگر نہ ہو سکی تو دو پارٹ میں اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کروں گا. کتنا مشکل ہے کسی اندیکھی چیز کے بارے میں ٹھیک ٹھیک لکھنا، اور کس قدر آسان ہے کسی چیز کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے لکھنا. مجھے بھی شوق تھا میں کوئی کہانی لکھوں، پر میری ہر کوشش رائے گاہ ہی جاتی تھی. میں کوئی ہارر ایڈونچر کہانی لکھنا چاہتا تھا. جب زبانی کلامی تخیلات سے بات نہ بنی تو پھر میں کہیں کسی جگہ کا دورہ کرنا چاہتا تھا، موقع محل دیکھنا چاہتا تھا تاکہ آنکھوں دیکھا حال لکھنا آسان ہو جائے. لیکن تقدیر نے مجھ پر ہی ایک منفرد کہانی لکھنا شروع کی، اور مجھے خبر تک نہ ہوئی. اگست 1997 کی وہ ایک سرمئی شام تھی. سورج ڈوبتے ہی اندھیرے کے مدھم سیاہ فام سائے ہر طرف پھیلنے لگے تھے. موسم دلکش اور روح پرور مزاج تھا. میں کھانا کھا کر اکثر بس اسٹاپ کی طرف نکل جایا کرتا تھا اور پھر رات دیر بعد ہی واپس گھر لوٹتا تھا. اس شام میں نے کھانا کھایا اور گلی میں نکل پڑا. میں بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا تھا. بس اسٹاپ پر جانے کی اصل وجہ چائے تھی. بابا یوسف کے کھوکے پر جو چائے بنتی تھی، خوشبودار اور کڑک ذائقے دار، وہ کہیں اور نہیں ملتی تھی. گاؤں سنوکی سے بس اسٹاپ زیادہ دور نہ تھا. 10 منٹ کی پیدل مسافت پر موجود یہ ایک چھوٹا سا بس اسٹاپ تھا. وہاں 2-3 دکانیں اور بھی تھی. میں پکی سڑک کے دونوں اطراف وہاں یہی دو چند مختلف قسم کی دکانیں تھیں. ان دکانوں سے ہٹ کر تھوڑی الگ جگہ پر ایک طرف چائے کا کھوکا تھا. عام طور پر رات کو لوگ 8 بجے تک تو وہاں کی دوسری دکانیں بند ہو جایا کرتی تھیں، لیکن بابا یوسف کا چائے والا کھوکا آدھی رات تک کھلا رہتا تھا. گاؤں کے سیانے بندے اکثر وہاں بیٹھے گپے لگاتے تھے اور چائے سے لطف اندوز ہوتے تھے. میرا بھی معمول تھا کہ موسم چائے جیسا بھی ہو، میں کھوکے پر جا کر چائے پینا لازمی سمجھتا تھا. آج بھی میں چائے پینے کی غرض سے جا رہا تھا. یوں تو گھر میں بھی چائے بنتی تھی، مگر وہ سرور نہ تھا جو بابا یوسف کے ہاتھوں میں تھا. میرے والد محترم شہر میں ایک پرائیویٹ بینک میں مینیجر تھے اور وہ ہفتے بعد ہی گھر میں چکر لگایا کرتے تھے، ورنہ وہ اسی فلیٹ میں رہا کرتے تھے. میں نے پچھلے ہی سال BA کیا تھا اور پھر آگے پڑھ نہ سکا. اب صرف مجھے آرمی میں بھرتی ہونا تھا اور مجھے بھرتی کھلنے کا انتظار تھا. اپنے والدین کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا. چھوٹا سا گھر، خاندان خوشحال اور شادمان تھا. زندگی حسین و جمیل طرز و طور پر بسر ہو رہی تھی. مجھے کوئی اور کام بھی نہ ہوتا تھا، اس لیے چائے والے کھوکے پر میرا وقت بہترین گزرتا تھا. ایسا بھی نہیں کہ میں چائے بہت زیادہ پیتا تھا. میرے وہاں دیر تک ٹھہرنے کی وجہ کچھ اور تھی. رات کو سیاہ تاریکی میں پکی سڑک کے کنارے وہ اکلوتا کھوکا تھا جو اپنی رونق کی وجہ سے بس اسٹاپ کی پہچان تھا. فیصل آباد سے سمندری کی طرف بچھی ہوئی سنگل پکی سڑک کے کنارے گاؤں کا یہ اسٹاپ زیادہ مشہور تو نہ تھا، مگر رات دیر سے آنے والے مسافروں کے لیے یہ کھوکا ایک بہترین مقام تھا. میں جلد ہی بابا یوسف کے کھوکے پر پہنچ گیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص جگہ پر جا بیٹھا. میں نے وہاں پہنچتے ہی چائے کا اشارہ کیا اور کرسی اٹھا کر الگ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا. گاؤں کے کچھ افراد وہاں چارپائی اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے. میں بھی اس محفل میں نہیں بیٹھا تھا. میں الگ بیٹھا تھا. کھوکے پر لگا ہوا زرد روشنی والا بلب پوری آب و تاب سے جل رہا تھا. میں اس روشنی سے ہٹ کر ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں بلب کی روشنی مدھم سی ہو جایا کرتی تھی. کھوکے کے پاس ایک پرانی موٹی تازی کیکر کا درخت اگا ہوا تھا، اور جہاں پر میں بیٹھا کرتا تھا وہاں اس درخت کی آڑ کی وجہ سے روشنی مجھ تک آتے ہوئے معدوم ہو جایا کرتی تھی. بابا یوسف جانتا تھا کہ میں ہمیشہ اسی جگہ پر اکیلا ہو کر بیٹھا کرتا ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا میں وہی کیوں بیٹھتا تھا. ہاں، واقعی کوئی نہیں جانتا تھا مجھے تنہائی میں بیٹھنا کیوں پسند تھا. ماضی کی بنی ہوئی وہ پکی سڑک بالکل خاموش تھی. ابھی تک کوئی بھی ٹرک یا موٹر کار نہ گزری تھی. دور دور تک گھٹا ٹوپ اندھیرا
چھایا ہوا تھا۔ اس ویران اور سنسان بس اسٹاپ پر صرف یہی ایک کھوکا تھا جہاں روشنی ہونے کی وجہ سے کچھ رونق دکھائی دیتی تھی۔ اسی پکی سڑک پر سمندر کی طرف کافی دور فاصلے پر ایک فیکٹری بنی ہوئی تھی، لیکن وہ اب بند پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس فیکٹری کو ہمیشہ بند ہی دیکھا تھا۔ گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں سے سنا تھا کہ وہ ایک ٹیکسٹائل مل تھی، ماضی کے کسی دور کی ایک شاہکار مل تھی، مگر پھر نہ جانے کیوں اسے بند کر دیا گیا۔ مجھے یہی حسرت تھی کہ میں اس فیکٹری میں اندر جا کر ماضی کی دھندلی تاریخ کو دیکھ سکوں، پر وہاں اندر جانا ممکن نہ تھا۔ میں جب بھی کھوکے پر چائے پینے آتا تو اکیلا بیٹھ کر ہمیشہ اس جانب اندھیروں میں گھورتا تھا۔ وہاں سے وہ فیکٹری دکھائی تو نہیں دیتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس طرف پھیلے ہوئے سیاہ اندھیروں میں مجھے ماضی کی چھپی ہوئی گمنام سی داستان کے خیالات آیا کرتے تھے۔ ایک الگ اور منفرد سکون ملا کرتا تھا۔ آج بھی میری ساکت نگاہیں اس طرف مرکوز تھیں۔ میری اس سوچوں کا سمندر آج موجزن تھا۔ میں وہاں جانا چاہتا تھا، مگر کبھی موقع نہ ملا تھا۔ تاریخ کے اس گزرے ہوئے کل کو دیکھنا میری حسرت تھی، اور یہ حسن اتفاق تھا کہ کہانی لکھنے کے لیے اب میرے پاس اس بند فیکٹری کے علاوہ اور کوئی لوکیشن نہ تھی۔ بھائی، آپ کی چائے، اچانک کسی کی آواز سنائی دی اور میں اپنے خیالوں سے باہر نکل آیا۔ ایک نوجوان لڑکا ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑے ہوئے میرے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ کھوکے پر ہی کام کرتا تھا۔ وہ مجھے چائے دینے آیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کو شکریہ ادا کیا، بولا اور اس سے چائے کی پیالی پکڑ لی۔ وہ مجھے چائے دے کر واپس کھوکے کی طرف چلا گیا اور میں تنہائی میں چائے کے سپ لیتے ہوئے لطف اندوز ہونے لگا۔ کبھی کبھی بابا یوسف مجھ پر شک کی نگاہ دہرا دیا کرتے تھے، پر اسے معلوم تھا میں خفیف اندھیرے میں تنہائی کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھ میں کوئی عیب نہ تھا۔ ایک بار پھر سے میری نگاہ دور دور تک پھیلے ہوئے اندھیروں میں گردش کرنے لگی تھی۔ میری سوچوں کے زاویے وسیع ہونے لگے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار دوڑتی ہوئی بس کے شور نے مجھے گویا ہلا کر رکھ دیا۔ بس سڑک پر سمندری شہر کی جانب روانی سے گزر گئی۔ بس یہی ایک لمحہ تھا جب ان پھیلے ہوئے اندھیروں میں بس کی تیز پیلی لائٹ سے آس پاس کا ماحول دکھائی دے گیا تھا۔ بس دور جاتی ہوئی اندھیروں میں روپوش ہو چکی تھی، اور اب ایک بار پھر وہی ویران سڑک اور دائیں بائیں کبھی کبھار بولتے ہوئے حشرات کی آوازیں۔ میں چائے کے سپ لیتا ہوا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ ہی قدم کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے گاؤں کے کچھ سیانے بندے اپنی اپنی روداد سنانے میں گویا مصروف تھے۔ کبھی کبھی ان کے ہنسنے کی آواز، ہلکی سی آواز مجھے سنائی دیتی تھی، پر میں نے کبھی ان پر کان نہ دھرا۔ مجھے صرف ان اندھیروں میں چھپی کھڑی ہوئی بند فیکٹری کی جستجو رہا کرتی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس فیکٹری میں جو مجھے بے چین سا کر دیا کرتا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر اور بھی زیادہ جنون ہو گیا تھا کہ کہانی لکھنے کے لیے اب کافی مواد مجھے مل جائے گا۔ میں کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا اور پھر موبائل فون پر وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں واپس گاؤں کی جانب چل پڑا تھا۔ چائے کے پیسے دیتے ہوئے میں نے بابا یوسف کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھے گہری نگاہ سے دیکھنے لگا تھا، اور میں اس کے اس انداز دیدہ کو دیکھتے ہلکا سا مسکرا دیا کرتا تھا۔ بس اسٹاپ سے اتر کر گاؤں کی طرف جاتی ہوئی وہ ایک پکی سڑک تھی۔ میں اکیلا ہی پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آسمان پر بادل لہرا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ چاند کہیں دکھائی دیتا تھا، کہیں نہیں۔ گہری سیاہ تاریکی اور بھیانک سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے تیز رفتاری میں چلتا جا رہا تھا۔ گاؤں میں چلتے ہوئے بلب واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کبھی کبھار کوئی کتا بھونکتا تو ماحول میں پراسرار سی دہشت انگڑائی لینے لگتی۔ مجھے خوف محسوس نہ ہو رہا تھا۔ ایسے تنہا اور خاموش ماحول مجھے بے حد پسند تھے، لیکن میرے اٹھتے ہوئے تیز قدم جلد گھر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ کھوکے پر بیٹھے ہوئے مجھے آج کافی دیر ہو چکی۔ گھر داخل ہوتے ہی 12 بج جانے کا امکان تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ تو نہ ہوگا۔ امی جانتی تھی کہ میں کھوکے کی چائے کے گویا شیدائی ہوں، اس لیے میں بے فکر تھا۔ لیکن اس بے فکری کے پہلو میں
ایک تجسس بھی تھا بند فیکٹری کو اندر سے جا کر دیکھنے کا. ایک عجب جنون اور ذوق متجس مجھے پرجوش سا بنا دیا کرتا تھا. میرے ذہن میں وہ فیکٹری نقش ہو کر رہ گئی تھی. میں کئی بار شہر جاتے ہوئے اس فیکٹری کے قریب سے گزرا تھا. پکی سڑک سے اتر کر ایک اور پکی سڑک بنی ہوئی تھی. وہ شکستہ حال چھوٹی سی سڑک کچھ ہی فاصلے پر جا کر سیدھی فیکٹری کے اندر چلی جاتی تھی. وقت کی مار نے اب اس فیکٹری کو ویران بنا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کا ڈھانچہ ابھی بھی مضبوط اور سینہ تان کر کھڑا ہوا ایک عظیم شاہکار لگتا تھا. فیکٹری کے بارے میں لوگوں کی زبانی کلامی کافی باتیں بھی سنی ہوئی تھی، مگر مجھے کوئی پرواہ نہ تھی. میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا. انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا آخر میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا. امی اپنے کمرے میں ابھی تک جاگ رہی تھی. امی کے پاس کچھ لمحات بیٹھنے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا. کمرے میں چلتا ہوا پنکھا اپنے پروں سے ہلکی سی آہٹ پیدا کرنے لگا تھا. میں 0 پاور کا بلب جلا چکا تھا. لیٹتے ہی مجھے نیند کا خمار ہونے لگا تھا اور پھر جلد ہی مجھے کوئی ہوش نہ رہا تھا. میں گہری نیند میں ڈوب چکا تھا. باہر ہر طرف گہری تشویشناک خاموشی چھائی ہوئی تھی. آسمان پر چھائے ہوئے بادل ادھر ادھر رینگ رہے تھے. چاند پورے جوبن میں چمک رہا تھا. سفید دودھیا چاندنی زمین پر گرتے ہی ہر چیز کو واضح کرتی جا رہی تھی. مدھم مدھم سے چلتی ہوئی ہوا سے موسم قدرے خوشگوار سا ہو گیا تھا. گاؤں کی 2 چند گلیوں میں جلتے ہوئے بلب وہاں کے مکینوں کا پتہ بتا رہے تھے. ہر طرف سناٹا، بس سناٹا ہی تھا. گاؤں سے کافی دور پکی سڑک کے پار گہرا گھٹا توپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا. وہاں حشرات بھی دم ساتھ کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں چھپے ہوئے تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے وہاں کوئی آواز نہ گونجی ہو. دودھیا چاندنی کی مدھم سی سفیدی میں بند فیکٹری کا احاطہ بالکل ویران اور بیابان دکھائی دے رہا تھا. ہر چیز ساکت اور منجمد سی تھی. کبھی کبھار مین پکی سڑک سے جب کوئی تیز رفتار گاڑی گزرتی تو تیز روشنی کی چند لکیریں فیکٹری کی در و دیوار پر پڑتے ہی ایک اسرار سا پیدا ہو کر رہ جاتا. اس کے بعد پھر وہی خاموشی اور دہشتناک ماحول سمجھاتا. فیکٹری کے چاروں اطراف جنگلی کانٹے دار کیکر اور لمبی لمبی جنگلی کائی اگی ہوئی تھی اور یہی سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا. وہ اپنی اصلی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا. رات کے اندھوناک افریت ہر طرف اپنا بھیانک منہ کھولے ہوئے گھوم رہے تھے. چاند اپنی جوان چال چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن تھا. آسمان کا سیاہ فام سینہ انگنت دمکتے ہوئے تاروں سے سجا ہوا تھا. پر رونق تھا. وقت آنے کی والی چال کوئی بشر نہ جانتا تھا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وقت اب کون سا نیا کھیل رچائے گا. دھیرے دھیرے صبح کا اجالا دن کے آغاز کا اعلان کرنے لگا اور پھر مشرق کی سمت سے سورج کا سنہری گول چمکتا ہوا تھال طلوع ہو کر دکھائی دینے لگا. صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف آتے جانے لگے. میں صبح کا ناشتہ کر چکا تھا. اب سارا دن اور کوئی کام بھی نہ تھا، اس لیے میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا. انٹرنیٹ میں مصروف ہو گیا اور پھر وقت کا پتہ ہی نہ چلا کب دوپہر ہو گئی. انٹرنیٹ کے بعد میں اب ٹونی کو کال کرنے لگا تھا. وہ ان دنوں کالج جایا کرتا تھا. وہ اس سال BA کے فائنل ایئر میں تھا، مگر آج اسے اتوار کی چھٹی تھی. وہ میرا بہترین دوست تھا. آج میرا اس سے ملنا ضروری تھا. میں اس سے مل کر اس بند فیکٹری کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہتا تھا. ویسے جتنا مجھے معلوم تھا اتنا ہی اسے بھی معلوم تھا، لیکن وہ گھومنے پھرنے والا لڑکا تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ مجھ سے بہتر جانتا ہوگا. یہی سوچ کر میں نے ٹونی کو فون کر دیا تھا اور آگے بیل جاتی ہوئی مجھے سنائی دی. میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اسے دوسری بار فون کرنے میں مصروف عمل تھا. آ رہا ہے مزہ تیری باہوں میں، کھا رہا ہے نشہ میری نگاہوں میں، میری آرزو بھی ہو تم، میری زندگی بھی ہو تم، جانے ادا سنو تم ذرا میرے دل کی صدا. آ رہا ہے مزہ تیری باہوں میں، کھا رہا ہے نشہ میری نگاہوں میں. فون کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے گیت کی سریلی آواز میرے کانوں میں سنائی دینے لگی، جبکہ میں بھی خاموشی رہا تھا. ٹونی بندی فلم گیت سن رہا تھا. ٹونی ہندی فلمی گیت سن رہا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے گیت کی آواز بند ہو گئی
اور ٹونی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو جناب، کیسے ہو؟ آج اتنے دنوں بعد کیسے یاد آ گئی میری؟ ٹونی نے سپاٹ سے لہجے میں استفسار کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، یاد تو ہر روز آتی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اپنا سوال تھوپ دیا۔ میں گھر پر ہی ہوں، آؤ گے کیا؟ ٹونی نے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ابھی آیا، میں نے مختصر جواب دیا اور ساتھ ہی فون کاٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹونی پچھلی گلی میں رہتا تھا، میں کچھ ہی لمحوں بعد اس کے گھر میں موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی خوش ہوا۔ ہم دونوں بیٹھک میں ایک ہی ساتھ بڑے صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ چائے پینے کے بعد ہم کچھ دیر تک آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر میں اصل بات کی طرف آ گیا، جس کی وجہ سے میں آج ٹونی سے ملنا ضروری سمجھتا تھا۔ یار، مجھے اس فیکٹری کے حوالے سے بات کرنی ہے، میں نے ٹونی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کرو بات، کچھ اور نیا ہوا ہے کیا؟ ٹونی نے حیرت انگیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شاید یہ سمجھا تھا کہ جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو، وہ منہ کھول کر پھٹی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ ہوا تو کچھ نہیں، اصل میں وہاں جانا چاہتا ہوں، میں کوئی خوفناک کہانی لکھنی ہے مجھے، اس لیے میں وہاں کی اندرونی معلومات تم سے لینے آیا ہوں۔ تم تو ادھر ادھر لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہو، تمہیں کوئی نئی بات پتا ہو تو مجھے بتاؤ، میں نے شائستگی سے دریافت کیا۔ تو کیا تمہیں ندیم کے بارے میں نہیں پتا چلا؟ ٹونی نے تیز لہجے میں گویا چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کی بھویں سکڑتے ہوئے ماتھے پر بل بنانے لگی۔ اس کے لفظوں میں تجسس آمیز سوال تھا۔ نہیں تو کیا ہوا اسے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا اور کھسک کر تھوڑا اس کے قریب ہو گیا۔ اس بار مجھے واقعی حیرت ہونے لگی تھی۔ ندیم اکثر ہمارے پاس آیا جایا کرتا تھا، وہ بھی ہمارا اچھا دوست تھا۔ وہ شہر میں کسی چکن شاپ پر کام کرتا تھا اور اپنی سائیکل پر صبح تڑکے شہر چلا جایا کرتا تھا اور پھر شام کو مغرب تک واپس گھر آ جاتا تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو رہا تھا اور وہ ٹونی کا ہمسایہ بھی تھا۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں بھی پتا ہوگا، ٹونی نے رازدار انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور پھر گویا ہوا۔ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، ندیم کام سے چھٹی کے بعد گاؤں واپس آ رہا تھا۔ اس دن اسے وہی شہر میں دیر ہو گئی تھی۔ راستے میں آتے ہوئے اسے کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بس اسٹاپ کے راستے گھر گیا تو کافی وقت لگ جائے گا، اس لیے وہ شارٹ کٹ راستے سے اسی کچی سڑک پر آیا تھا جو اس بند فیکٹری کے قریب ہی سے گاؤں کی طرف آتی ہے۔ اور تم تو جانتے ہو کہ ہمارا قبرستان بھی اس راستے پر ہے، لیکن قبرستان سے آگے اس راستے پر اب تو کوئی بندہ نہیں جاتا، اور خاص کر شام کے وقت تو وہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا۔ ندیم کو صبح جلدی کام پر نکلنا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کچے راستے سے ادھر گاؤں کی طرف سائیکل پر سوار آ رہا تھا۔ اسے وہاں فیکٹری میں جلتی ہوئی آگ کے شعلے اڑتے دکھائی دیے اور کوئی اس کا نام لے کر اسے بات سننے کو کہہ رہا تھا، پر ندیم رکا نہیں۔ وہ سمجھا شاید گاؤں کا کوئی آوارہ گرد یا نشئی بندہ ہے، اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر، ندیم تیز رفتاری سے گاؤں آ گیا۔ وہ بے خوف تھا۔ اگلی صبح ندیم کام پر نکل گیا تو اس نے جاتے جاتے ایک نظر بند فیکٹری کو غور سے دیکھا جہاں رات کو آگ جل رہی تھی، لیکن اسے کوئی عجب محسوس نہ ہوا۔ آگ فیکٹری کے دیوار کے پار اندر جلتی ہوئی دکھائی دی، اس لیے ندیم کو یقین ہو گیا تھا کہ رات کو جو کوئی بھی یہاں تھا وہ واقعی کوئی آوارہ قسم کا چور ہی تھا۔ ندیم کام پر چلا گیا تھا۔ ان دنوں کسی کی شادی کی تقریب تھی، اس لیے چکن کا آرڈر کافی زیادہ تھا، تو اس دن پھر ندیم کو دیر ہو گئی۔ وہ واپسی پر پھر اسی راستے سے گاؤں آنا چاہتا تھا۔ وہ اسی کچی سڑک پر اتر کر گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ اندھیرا کافی ہو چکا تھا، اس لیے راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تیز رفتار نہ تھا۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ سائیکل چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں کے قبرستان کے پاس پہنچا تو اسے وہاں سڑک کے درمیان کوئی کھڑا ہوا ہیبلا سا دکھائی دیا۔ وہ سیاہ فام ہیبلا اندھیرے میں اور بھی زیادہ کالا اور سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ ندیم نے سمجھا کہ شاید وہ کوئی چور ہوگا۔ ندیم ٹھٹک کر رہ گیا تھا، اس کی رفتار ہلکی ہو گئی تھی۔ ندیم ابھی کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ وہ ہیبلا قبرستان کی طرف چلتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قبرستان میں چھائے اندھیرے کی وجہ سے تاریکی میں وہ ہیبلا کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ ندیم کو موقع مل گیا تھا اور پھر ندیم نے رستے کی پرواہ کیے بغیر سائیکل کی رفتار تیز کر دی۔ ندیم قبرستان کی حدود سے ابھی نکلا نہ تھا کہ اس کے پیچھے سے ایک چنگاڑ کی سی آواز سنائی تھی، ایک بھیانک اور گونجدار چیخ نما آواز، ایسے تھی جیسے کوئی بادل سر کے اوپر سے گرج گیا ہو۔
ایک بار تو ندیم کا دل اچھل پڑا تھا مگر وہ رکا نہیں. اس نے اور زیادہ طاقت سے اپنی سائیکل کو تیز کر لیا. اچانک پیچھے سے اسے وہی آواز سنائی دینے لگی تھی جو گزشتہ رات فیکٹری سے اسے سنائی تھی. وہ بالکل وہی آواز تھی. ندیم سارا معاملہ سمجھ گیا تھا. ندیم کانپتے جسم کے ساتھ گاؤں کی طرف سائیکل دوڑا رہا تھا جبکہ اس کے پیچھے قبرستان سے ہنسنے کی چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی تھی. وہ اللہ کا نام لیتا ہوا گھر تو پہنچ گیا پر اسے تیز بخار ہو گیا. وہ کل ہی دوبارہ کام پر جانا شروع ہوا ہے ورنہ وہ تو کافی دنوں سے سخت بیمار تھا. وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا. اس کے گھر والوں نے اسے سمجھا دیا کہ دوبارہ اس کچے راستے کی طرف رخ نہ کرے. پورا گاؤں جانتا ہے کہ مغرب کے بعد کوئی بھی شخص اس راستے کی طرف نہیں جاتا. وہ سارا علاقہ غیر آباد ہے. بس یہی بات تھی. باقی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ضرور چوروں کا کام ہے تاکہ وہ آرام سے فیکٹری میں چوری کر سکے. وہ بہت سالوں سے بند پڑی ہے. اس میں لوہا تو اچھا خاصا ہے. ٹونی نے ساری بات تفصیل سے بتائی اور میں نے اس کے ہر لفظ پر غور کیا. وہ سچ بولتا تھا. وہ بات ختم کر کے میری طرف دیکھنے لگا تھا اور میں ابھی تک اس حوالے اور ان آوازوں کے بارے میں سوچ رہا تھا. اور پھر ہم دونوں میں کچھ لمحات خاموشی چھائی رہی. کیا تم ندیم سے ملے؟ نہیں ملے. ایک بار پھر ٹونی کی آواز نے جنبش اور میں نے اپنے خیالوں سے دستبردار ہو گیا. نہیں یار، میں اس سے جلد ہی ملوں گا، میں نے خفیف سے لہجے میں کہا اور ٹونی کی طرف دیکھنے لگا. وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا کسی سوچ میں گویا پھنسا ہوا دکھائی دے رہا تھا. کیا ہوا یار، اتنے چپ سے کیوں ہو؟ میں نے استفسار کیا. یار علی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ بند فیکٹری ایک طویل زمانے سے ویران پڑی ہوئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ فیکٹری کے مالک نے اپنے کسی خاص بندے کو وہاں رات کے وقت پہرا دینے کے لیے رکھا ہو تاکہ لوگ اس جگہ کو عذاب زدہ نہ سمجھ بیٹھیں، کوئی نقصان نہ کر سکیں. ورنہ کئی بار ہم بھی تو شام کے بعد شہر سمندری گئے ہیں اور اس فیکٹری کے قریب سے ہی ہوتے گزرے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی آج تک وہاں کوئی پراسرار آثار دکھائی نہیں دیے. ٹونی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے. میں نے سنا ہے کہ فیکٹری کا اصل مالک اسے کسی امیر زادے کو بیچ چکا تھا اور وہ نیا مالک جرمنی میں ہی رہائش پذیر تھا اور وہ اس فیکٹری کو بیچنا ہی نہیں چاہتا. ویسے گاؤں کے سیانے بندے سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتے ہیں. بس میرے خیال میں یہ سب خیالی باتیں ہیں، جھوٹ اور محمل. اور رہی بات ندیم کی تو وہ قبرستان کی وجہ سے ڈر گیا ہوگا کیونکہ راتوں کو قبرستان میں جنات ہی گھوما کرتے ہیں. میں نے قدرے آہستگی سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا جبکہ ٹونی ہاں میں سر کو جنبش دے رہا تھا جیسے وہ میری بات سمجھ گیا ہو. خیر چھوڑو یہ سب، تم بتاؤ تم آج اس فیکٹری کے لیے اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ ٹونی بھویں سکیڑتے ہوئے کہا اور مجھے گہری نگاہ سے دیکھنے لگا. اسے تشویش سی ہونے لگی تھی اور پھر میں نے اپنی ہارر سٹوری لکھنے کے لیے وہ لوکیشن دیکھنے والی بات واضح کر دی. وہ میری بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ میرا وہاں جانا کوئی غلط کام انجام دینا نہیں تھا. اچھا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جب کہو گے ہم وہاں چلیں گے، ٹونی نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا. تو پھر آج رات چلیں کیا؟ میں نے دھیمی سی آواز میں دریافت کیا. رات کو نہیں جناب، دن کی روشنی میں، ٹونی نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے کہا. وہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنا ڈر چھپانے کی خاطر جعلی مسکراہٹ مسکرا رہا ہے. وہ میرا دوست تھا اس لیے میں اس کا راز انداز سمجھتا تھا اور پھر میں نے بھی جوابی طور پر جعلی مسکان سے ہنس کر دیکھا اور اپنے منصوبے کو راز ہی رکھا. ہم دونوں شام ہونے تک ایک ساتھ بیٹھے رہے اور ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے. شام ہونے سے پہلے میں واپس گھر آ گیا تھا. وقت گزرتا جا رہا تھا اور آج میرا پکا ارادہ بن گیا تھا کہ میں رات کی آڑ میں اس بند فیکٹری میں ضرور جاؤں. یہ سوچ آتے ہی ایک بار تو میرا دل دھڑک کر رہ گیا تھا. یہ واقعی بڑی ہمت اور جگر والا کام تھا مگر میں سارے شک ختم کرنا چاہتا تھا. میں کھانا کھا چکا تھا. شام کے سائے پھیل کر ماحول کو سیاہ فام بنا رہے تھے. میں اپنے کمرے میں ٹارچ ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اندھیروں میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آ سکے. وقت کروٹ بدلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور میں آج پھر بابا یوسف کے کھوکے پر موجود تھا. اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا ہوا چائے کے ہر سپ کے ساتھ میری جستجو اور ذوق تجسس بڑھتا جا رہا تھا. آج پھر چاند بادلوں کی اوٹ میں تھا. بس اسٹاپ گہرے سے اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا.
اندھیروں میں کسی جگنو کی طرح وہ کھوکا بھی گویا جگنو جیسی ہی دلیل دے رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی کھوکے پر کافی رونق تھی، اور اس رونق سے ہٹ کر میں سب سے الگ ہو کر بیٹھا ہوا بالکل تنہا سا تھا۔ میرے اندر آج خوف بھی مچل رہا تھا اور ایک ولولہ بھی تھا۔ میں چائے پی کر وہاں رکا نہ تھا، مجھے گھر جانے سے پہلے بند فیکٹری پہنچنا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج بابا یوسف بھی میرے جلدی اٹھ جانے پر حیران تھے، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ مجھے وقت ضائع نہ کرنا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہوا گاؤں کی طرف بڑھ گیا۔ مین پکی سڑک پر چلتے ہوئے میں فیکٹری میں جلد پہنچ سکتا تھا، لیکن میں لوگوں کی نظروں میں مشکوک نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں گاؤں کے کچے راستے کی طرف سے فیکٹری کی طرف جانا بہتر سمجھتا تھا۔ بس میں رواں دوا تھا۔ مجھے زیادہ دیر نہ لگی، میں اس کچے راستے پر پہنچ چکا تھا جو گاؤں سے نکل کر سیدھا قبرستان کی طرف جاتا تھا۔ یہ راستہ قبرستان تک جا کر ختم ہو جاتا تھا، اور پھر اس سے آگے دور دور تک ویران بیابان سنسان صحرائی دشت تھا، جہاں جنگلی کائی اور پہاڑی کیکروں کی بہتات تھی، جہاں دن کے وقت بھی کوئی شخص نہ جاتا تھا۔ یہ کافی وسیع اور عریض کھنڈر زدہ بیابان جنگلی علاقہ تھا، اور پھر اس علاقے کے ساتھ ہی پکی سڑک کے پار وہ بند فیکٹری موجود تھی جہاں مجھے جانا تھا۔ فیکٹری کے در و دیوار ابھی بھی مضبوط تھے، ہاں البتہ لوہے کا بڑا سا گیٹ ضرور رنگ آلود سطح ہو گیا تھا۔ فیکٹری کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، پچھلی جانب سے گری ہوئی دیوار۔ اسی طرف سے جانا قدرے آسان تھا، ورنہ دیوار پھلانگنا ممکن نہ تھا۔ میرے ذہن میں تجسس میں مجھے جوش دے رہا تھا، اور میرے قدم تیز رفتاری سے اٹھنے لگے تھے۔ مجھے خوشی اور انجانے سے خوف اور ہراس کا ملا جلا سا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ کچا راستہ کافی ناہموار سا تھا، گرد و غبار سے بھرا ہوا یہ راستہ پل کھاتا ہوا قبرستان تک چلا جاتا تھا۔ آسمان پر چاند اب بادلوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ ہلکی دودھیا چاندنی مجھے راستے دکھائی دینے میں مدد کر رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں نے ٹارچ روشن نہ کی۔ میں چلتا ہوا گاؤں بہت پیچھے کہیں چھوڑ آیا تھا۔ اب یہ وہ مقام تھا جہاں سڑک کے دونوں کناروں پر اگے ہوئے لمبے لمبے چوڑے درختوں کے گھنے سائے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر طرف گھٹاٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، دور دور تک گہری خاموشی بھنبھناتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اندھیرے کی چادر میں چھپا ہوا کوئی حشرات جب اپنی آواز میں بولتا تو ماحول میں پراسرار عفریت اپنا سر اٹھا لیتے، اور خوف کی ایک بھیانک لہر رگوں میں سرایت سی کر جاتی۔ چلتے ہوئے کبھی کبھار میرا پاؤں لڑکھڑا سا جاتا تو ایک عجیب سی آہٹ سے اندھیرا میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگتا۔ سیاہ فام اندھیروں سے اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا، پر میں رکا نہیں۔ وہاں ہر طرف خاموشی اور تنہائی ٹہل رہی تھی۔ مارے خوف کے میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے میرے سامنے گھنے اندھیرے کا جھرمٹ سا دکھائی دینے لگا۔ وہ قبرستان تھا۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے ندیم کا قصہ یاد آ گیا، اور ایک بار پھر سے خوف کی بھیانک عفریت مجھ پر چھا گئی۔ میری پھٹی ہوئی نگاہیں اسی سیاہ فام حیولے کو ڈھونڈنے لگی تھی، پر مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میرے چلنے کی رفتار تھوڑی سست ہو گئی تھی۔ پہلی بار میری ٹانگوں میں لرزہ طاری ہونے لگا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے قبرستان کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ میری آنکھیں خفیف اندھیروں میں اس گمنام کالے حیولے کو کہیں دیکھ نہیں پا رہی، مگر اس کی ہولناک دہشت مجھے میرے جسم میں سوئیاں چبھونے لگی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان کے اندر پھیلے ہوئے اندھیروں میں ڈھونڈنے لگا تھا۔ میں وہاں سے جلد گزر جانا چاہتا تھا، اور آخر میں نے قبرستان کی حدود پار کر ہی ڈالی۔ اب وہاں پر وہ کچی گرد آلود سڑک ختم ہو چکی تھی، اور میرے سامنے ایک ویران و بیابان جنگلی دشت زدہ سا میدان پھیلا ہوا تھا۔ چاند کی مدھم سی سفید روشنی میں وہ پراسرار سا منظر تھا۔ چھوٹی بڑی کانٹے دار کیکروں، جنگلی گھاس پھوس کا ایک عظیم جنگل مجھے پار کرنا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے وہاں رک سا گیا۔ میرا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے چار سو گھوم کر دیکھا، میرے سوا وہاں کوئی اور دوسرا زندہ بشر مجھے دکھائی نہ دیا۔ سینکڑوں مردے قبرستان کی ویران آغوش میں مدفون تھے۔ روح چھلنی کر دینے والا سناٹا ہر طرف راج کر رہا تھا۔ میں وقت کی نزاکت کو سمجھتا تھا، اور آخر میں چل ہی پڑا۔ اس بار بھی میں نے ٹارچ روشن نہ کی تھی۔
میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ مجھے وہاں کوئی دیکھ لے. وہاں کوئی موجود تو نہ تھا، مگر پھر بھی میں کوئی خطرہ مول لینا نہ چاہتا تھا. میں میانہ روی سے چلتا ہوا اس جنگلی نشیب و فراز سے گزرتا ہوا آگے ہی بڑھنے لگا. مجھے سانپ بچھو کا بھی خوف تھا. قدم قدم پہ دہشت منہ کھولے مجھے نگلنے کو بیٹھی ہوئی تھی. میں خود کو کانٹوں سے بچاتا ہوا چلا جا رہا تھا، اور پھر کافی دیر بچتے بچاتے ہوئے میں پکی سڑک پر چڑھ گیا. سڑک بالکل سنسان تھی. دور دور تک کسی گاڑی کی لو دکھائی نہ دے رہی تھی. میں ایک پل کے لیے وہاں تھم سا گیا تھا. اندھیروں کی سیاہ چادر اوڑھ کر وہ بند فیکٹری پرسکوت دکھائی دے رہی تھی. ایک زمانہ بیت چکا تھا. وہاں خاموشیوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا. وہ فیکٹری ابھی کسی ادائے بے نیازی کے ساتھ سینہ تانے ہوئے بہت فخر سے کھڑی ہوئی تھی. فیکٹری کا ڈھانچہ ابھی بھی مضبوط اور وقت کی مار سے محفوظ دکھائی دے رہا تھا. مجھے پرتجسس خوف نے انگڑائی لی تھی. میرا دل مجھے حوصلہ دینے لگا، اور پھر میں تیزی کے ساتھ سڑک پار کر گیا. اس بار میرے قدم ایک اور خستہ حال پرشگاف سڑک پر اٹھنے لگے تھے، جو سیدھی جاتی ہوئی کچھ فاصلے پر ایک بڑے سے لوہے کے گیٹ کے نیچے سے گزرتی ہوئی فیکٹری کے اندر چلی جاتی. میں جلدی فیکٹری کے مین گیٹ کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں جاتے ہی میں ایک طرف کو مڑ گیا تھا. وہ فیکٹری کی طویل اور قدرے اونچی دیوار تھی. دیوار کی بنیادوں میں دور تک گہرا سیاہ اندھیرا بکھرا ہوا تھا، اور آس پاس جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی. میں دیوار کے اس کالے اندھیرے میں چھپا ہوا اسی طرف بڑھنے لگا جس طرح وہ دیوار پچھلی جانب جاتے ہی گری ہوئی تھی. میں نے ابھی تک ٹارچ نہ جلائی تھی. مجھے زیادہ دیر نہ لگی تھی. میں اس خاموش جگہ پر کھڑا ہوا جہاں دیوار گری ہوئی تھی. دیوار کا گر پڑنا ہونا عام سی بات تھی. دیوار کا گرے پڑنا ہونا عام سی بات تھی. میں اب اس دیوار پر بکھری ہوئی اینٹوں پر چڑھا ہوا کھڑا تھا. میرے سامنے فیکٹری کی اندرونی عمارت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، دکھائی دینے لگی تھی. وہاں ہر طرف اندھوناک خاموشی رینگ رہی تھی. دور دور تک کوئی آہٹ سنائی نہ دی. سناٹے کی سسراہٹ میرے کانوں میں سائیں سائیں کرتی ہوئی میرے دماغ کے پردوں میں جنبش کرنے لگی تھی. میں آنکھیں پھاڑ کر وہاں اندھیروں میں دیکھنے لگا تھا، پر مجھے وہاں خاموش ویرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہ آیا. میں نے ایک نظر اپنے 400 دوڑائی اور آخر فیکٹری کے اندر داخل ہو گئی. میں دم ساتھ کر چل رہا تھا. میرے قدم کوئی آہٹ پیدا نہ کر رہے تھے. میں چلتا ہوا عمارت کے کالے سائے میں روپوش سا ہو گیا تھا. میں اسی عمارت کے اندر جانا چاہتا تھا، وہاں کے ہر حصے کو دیکھنا چاہتا تھا. میں کسی راہداری کی تلاش میں تھا تاکہ عمارت کے اندر جا سکوں. اچانک مجھے دیوار میں لگا ہوا ایک بڑا سا دروازہ دکھائی دیا، اور میں وہیں رک گیا. وہ لوہے کا کافی بڑا گیٹ تھا. شاید یہ وہی دروازہ تھا جو یہاں کے مزدوروں کے اندر باہر جانے کا رستہ رہا ہوگا. میں ابھی ٹارچ جلانا نہیں چاہتا تھا. میں کچھ لمحے وہاں دیوار کے سیاہ پوش سائے میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی. میں نے لوہے کے بنے ہوئے اس چوڑے اور اونچے گیٹ کو بغور دیکھا تھا. مجھے وہاں ایک بڑا سا تالا دکھائی دیا. وہ دروازہ بند تھا. مجھے مایوسی سے ہونے لگی. میں وہ تالا توڑ نہیں سکتا تھا. تالا توڑنے کی حرکت میرے لیے خدشہ بن سکتی تھی. وہ تالا زنگ آلود تھا. وقت کی لمبی مدت نے تالا کھا لیا تھا، پر وہ بند تھا. پھر اچانک میرے ذہن میں نہ جانے کیا خیال آیا، اور میں نے تالے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. ہاتھ لگتے ہی تالا نیچے گر گیا، اور ایک آہنی شور دور دور تک گونجتا ہوا فیکٹری کی در و دیوار سے ٹکرانے لگا. یہ سب اچانک ہی ہوا تھا. میرا دل اچھل کر حلق میں آ لٹکا. خوف و دہشت نے مجھے گویا جکڑ سا لیا تھا. یہ واقعی تشویشناک حادثہ تھا، لیکن میں نے اندر ہی اندر خود پر جلد ہی قابو ڈال لیا. میں کچھ لمحات بالکل خاموشی سے وہیں منجمد سا ہو کر کھڑا رہا، اور پھر ایک بار پھر دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا. میں نے دروازے کو نرمی سے کھولنا چاہا تھا. اور سامعین، آج صرف یہاں تک. انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ میں آپ کو تھرسڈے کو سناؤں. یہ کہانی بہت لمبی ہے، اس لیے ایک پارٹ میں نیریٹ کرنا یا ایک پارٹ میں آپ کو سنانا ممکن نہیں تھا. تو میں نے کہا چلیں اس کو 2 پارٹ میں کر دیتے ہیں. تو اس کا اگلا پارٹ آپ انشاءاللہ تھرسڈے کو سنیے گا.